والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی النبی المکین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے پوری دنیا کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام محبت کی ڈالی میں سجا کر جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور حضور اعلیٰ حضرت مقام میں ہم گنہگار لوگوں کے لیے فرماتے ہیں، ہم گنہگار امتیوں کے لیے فرماتے ہیں کہ رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد. عزیزان گرامی وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 3 صفات کا ذکر فرمایا ہے. 3 صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ تحقیق کے آ گیا ہمارے پاس ایک ایسا رسول، ہمارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ اگر ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو انہیں سے دیکھا نہیں جاتا. ان کی ایک یہ صفت ہے کہ اللہ کا رسول ایک ایسا رسول آیا کہ جب ہم تکلیف میں پڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں جاتا، ان سے برداشت نہیں ہوتا. اور دوسری صفات اس میں اور حضور کی دوسری عادت یہ ہے کہ وہ رسول کسی چیز کی اگر طلب رکھتے تو صرف اس چیز کی طلب رکھتے کہ ہم ایمان والے ہو جائیں، ہم ایمان والے ہو جائیں، اپنے ایمان کو پکا کر لیں. اور تیسری عادت جو اس رسول کی صفت میں ہے کہ نہایت ہی نرم دل اور رحم کرنے والا شفیق رسول ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا. اب اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے. اور اگر میں اس آیت پر روشنی ڈالوں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی اگر میں بات کروں تو عزیزان گرامی وقار کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی کے اندر
صرف جو ہے تو انہوں نے اپنے امت کو ہی یاد کیا. ہر دم ہمیشہ جو ہے امتی امتی امتی، کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جب دنیا میں تشریف لائے، تو سجدے میں جا کر کے اپنے امت کو یاد فرمایا، رب حبلی امتی رب حبلی امتی. پھر میرے آقا نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں دودھ پیتے ہمیں یاد عطا فرمایا. پھر جو ہے کہ شب معراج میں جو ہے کہ ہمیں یاد عطا فرمایا. مدینے کے احوال میں، مکے کے احوال میں، پوری زندگی کے اندر اس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گنہگار امتیوں کو یاد کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات، جب شب معراج کو رب کا دیدار کرنے کے لیے گئے تو وہاں بھی اپنے امت کو یاد فرمایا. رب سے کہا میرے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما. اب معراج کی اگر میں بات کروں تھوڑا سا، تو معراج میں جانا یہ تو کمال ہے ہی، لیکن معراج سے واپس آنا بھی یہ بھی کمال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. مثال کے طور پر ایگزامپل کہ کسی بھی انسان کو اگر دیہات سے شہر میں رہنے کے لیے اگر اسے محل مل جائے تو وہ اس انسان کا اس محل میں دل لگ جاتا ہے اور وہ دیہات کی طرف کبھی کبھی جاتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دیدار نصیب عطا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا دیدار کر کے اس دنیا میں تشریف لائے کہ مجھے ابو بکر صدیق یاد کر رہا ہے، مجھے حضرت عمر فاروق یاد کر رہے ہیں، میری امت، میری گنہگار امت میری انتظار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو اس رب کا ملاقات کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی یہ بھی کمال اور جمال کی بات ہے. دیکھو اگر ہم اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اگر جنت مل جائے مثال کے طور پر، کیا ہم جنت سے واپس آنا گوارا کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کا دیدار کرنے کے بعد بھی ہم گنہگار امتیوں کو یاد کر کے یہاں آیا اور رب سے فرمایا اے میرے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما. اور یہی تک محدود نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نزا کے وقت بھی ہمیں یاد فرمایا کہ انسان کا جب نزا کا وقت ہوتا ہے، نزا بولے تو موت کا وقت جب ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے اس کی موت کی کیفیت ویسی اور نزا کا وقت ویسا ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن نزا کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، موت کا وقت اپنے آل اولاد کو بھی بھول جاتا ہے. ایسی مطلب نزا کی کیفیت ہوتی ہے. انسان کبھی کبھی نزا کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. اللہ اللہ، اس نزا کے وقت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت جو فرشتہ ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا تو اجازت لے کر کے آیا. اجازت لے کر کے جب آیا اس نزا کے وقت میں تو اللہ اللہ میرے آقا نے اس ملک الموت فرشتے سے فرمایا
کہ فرشتہ یہ بتاؤ کہ کیا نزا کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، کیا اس درد کا احساس میری امت کو بھی ہوگا کیا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی نے، اس آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا کرنے کے وقت بھی ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا، ہم گنہگار امتیوں کے لیے دعائیں کی، ہم گنہگار امتیوں کے لیے آنسو بہائے۔ اسی وجہ سے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کے لیے آنسو بھی بہائے ہیں، اور ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا کیے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما۔ تو عزیزان گرامی وقار، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو رسول پوری زندگی میں ہم گنہگار امت کو یاد کیا، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس رسول ہاشمی کو یاد کریں۔ ہمارا بھی جو ہے کہ یہ ضروری بنتا ہے کہ اس رسول کو ہمیشہ سینے میں سجا کر کے رکھیں اور یاد کریں، ان کا ذکر کرتے رہے، ان کے جو ہے کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہے، تبھی تو غلامی کا حق ادا ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو غلام کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ وفاداری کرے، اپنے آقا کے فرامین پر عمل کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا، ہم اس چیز کو نہ کریں، اور جس چیز کو کرنے کے لیے حدیث و قرآن میں کہا گیا ہم صرف اسی چیز کو کریں، تب تو غلامی کا حق ادا ہوگا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ جو ہے کہ اس سے کوسوں دور ہیں، دامن رسول کو چھوڑ کر آج ہم اس دنیا کی چند دن کی رنگینوں میں ملوث ہیں، جبکہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایک دن ہم اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب کو منہ سے کھانا ہے۔ جب اس قبر کے اندر میدان محشر میں جب ہماری پوچھ ہو جائے گی، جب ہم سے سوال ہو جائے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے جو کہ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم فرض کو چھوڑ دیے تھے، واجبات کو ترک کر دیے تھے؟ نہیں مسلمانوں، ابھی بھی جو ہے کہ ففروا الی اللہ، ابھی بھی جو ہے کہ رب کی راستے کی طرف لوٹ آؤ، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی بھی جو ہے کہ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور سر میں سجود ہو کر کے اپنے رب کو منا لو اور محمد عربی کو راضی کر لو۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہم اور آپ کی بھلائی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اتہاس گواہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ موت کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ دنیا میں کتنے بھی دولت مند ہو جاؤ، آپ کتنے بھی عروج پا جاؤ، آپ کتنے بھی شہرت پا جاؤ، آپ پوری دنیا میں جو کہ حکومت کر لو، لیکن ایک دن آ کر کے آپ کو جو ہے کہ موت آج دبوچے گی، اور آپ کو جو ہے کہ اس مٹی کا ایک دن حساب بننا پڑے گا، کیونکہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔
موت سے کسی کو نجات نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موت کی تیاری کریں، اس قبر کی تیاری کریں، اور اس میدان محشر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں جو دنیا میں جو چیز کی ضرورت ہے ہم اس چیز کو نہ کریں، اس کو کریں، کرنے کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت بھی کریں، اپنے مولا کو راضی بھی کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ رسول، جس رسول نے ہم گنہگار امتیوں کو ہر لمحہ یاد فرمایا اور میدان محشر تک ہم امتیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم سب لوگوں کی بخشش فرمائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آقا کو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں سوتے تو عجیب کیفیت ہوتی کہ رات میں بیچ میں اٹھ جایا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاتے تھے، پوری رات قیام میں اور سجدے میں گزر جایا کرتی تھی، اور ایسا قیام اور ایسا سجدہ ہوتا تھا کہ فجر کی اذان ہوتی۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی، رب کی عبادت کرتے کرتے پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی، میں نرم کپڑے کو گرم کر کے پنڈلیوں کو سیکا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، وہ رسول اپنے امت کے غم میں اتنی عبادت کرے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو ہم اور آپ کو جو ہے کہ اصل مقصد جو ہم اور آپ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اس کی طرف لوٹ آنا ہے۔ کیونکہ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف اور صرف جو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ تم کو دنیا میں نوکر بنا کر کے بھیجا ہوں۔ جس طریقے سے ایک نوکر ہوتا ہے، کسی مالک کا وفادار ہوتا ہے، اس کو جو کام دیا جاتا ہے صرف وہی کرتا ہے، اگر وہ اس کے برعکس کرے، اگر وہ اس کے خلاف کرے تو مالک جو ہے کہ اس نوکر کو ڈانٹا کرتا ہے، اگر زیادہ وہ بدتمیزی کرتا ہے، زیادہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو مالک اس کو جو ہے کہ مارتا بھی ہے، اسے سزا بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے صرف جو ہے کہ اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، کہ جاؤ تم اپنی زندگی کو 60 سال 70 سال 100 سال 80 سال 110 سال جی لو، اور اس درمیان کے اندر جو تمہاری جو زندگی ہے تو اس زندگی میں تم صرف دنیا کو حاصل کرتے ہو یا دنیا کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ کو بھی راضی کرتے ہو، اگر تم یہ دونوں چیزوں کو کرتے ہو تو تم دنیا میں بھی شاد و آباد رہو گے اور میدان محشر میں بھی جھومتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ایمان کی چاشنی کے لیے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ والکرم واجب بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ نمازوں کی بھی پابندی ہمیں کرنی ہے، فرض و واجبات کو کافی چیزوں کی پابندی کرنا ہے، اور دنیا میں دنیا کی جو ساری ضرورتیں ہیں اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کو بھی راضی کرنا ہے۔ پھر دیکھیے زندگی جینے میں کتنا مزہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اور بھی فراوانی کرے گا، آپ کے رزق میں اور بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر حال میں یاد کیجیے۔ اب عشق رسول کی اگر میں بات کروں تو آپ نے شاید نام سنا ہوگا، حضرت
عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے. انہوں نے فارسی میں ایک نعت لکھی تھی. فارسی میں انہوں نے ایک نعت لکھی تھی حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اللہ اللہ، جب وہ نعت لکھی تو اس نعت کا مفہوم جو ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں بڑی تیزی کے ساتھ. کہ اس نعت میں ایسا درد تھا اور ایسا پیارا کلام تھا. اس نعت کو جب لکھے تھے تو لوگ پوچھتا تھا کہ آپ جو ہے کہ اس نعت کو سنا دیجئے، تو وہ فرماتے کہ میں اس نعت کو آپ کو نہیں سناؤں گا، بلکہ اس نعت کو میں دربار رسول آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس جا کر کے سناؤں گا. اس نعت کا مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نعت میں لکھا تھا، یا حبیبی یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں لاچار ہوں. یا حبیبی یا رسول اللہ ایک بار میرے آنگن میں آپ کا گزر ہو جائے. یا رسول اللہ میرے دربار میں جو ہے کہ میرے گھر میں ایک بار آپ کا گزر ہو جائے. جہاں جہاں آپ کا نقش قدم پڑے گا، جہاں جہاں آپ کا نالین پاک پڑے گا، یہ عبد الرحمن جامی وہی اپنی جان کو قربان کر دے گا. پھر آگے بات یوں ہوئی کہ جب اس نعت کو لکھا گیا تھا اور وہ سنانا چاہتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مدینہ شریف میں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس. اللہ اکبر، انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کرا، حج کرنے کا ارادہ کیا. تو اس ٹائم جو مکہ کا گورنر تھا، جو شریف مکہ کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تشریف لانے کے بعد اس گورنر سے، اس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ایک عبد الرحمن جامی نام کا ایک شخص ہے جو مدینہ آ رہا ہے، اسے مدینہ نہ آنے دیا جائے. اللہ اکبر. جب وہ خواب سے وہ گورنر بیدار ہوا تو قافلہ کے پاس گیا کہ قافلہ آ رہا ہے مکہ سے مدینہ حج کو. تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیا گیا. پوچھا بات کیا ہے؟ اس گورنر کو بھی معلوم نہیں تھا اسے کیوں روکا جا